سر اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی ملاقات کر کے آئے. اب انہوں نے جو باتیں کی ہیں پہلے ذرا وہ سنتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا, باہر آ کے ذرا دیکھیے. ہماری ابھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اللہ کے فضل سے خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. ان کی اہلیہ سے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی, جو قانون اور عدالتوں کے فیصلوں کے تحت ان کا حق ہے. مجھے انہوں نے ہدایت کی ہے کہ میں چیف جسٹس پاکستان کو ایک خط لکھوں. جو ان کے حقوق ہیں بطور قیدی, بطور ایک وزیر اعظم, وہ ان کو نہیں مل رہے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے خان صاحب نے جنید اکبر صاحب کی جو صدارت ہے اس پہ ایک دفعہ پھر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. عمر ایوب صاحب نے باقاعدہ خان صاحب سے اجازت لی تھی اور اس اجازت کے بعد ہی ہم ملے تھے. جن لوگوں کو فارغ کر دیا گیا ہے ان کو ٹھوس وجوہات کی بنا پر فارغ کیا گیا ہے, کوئی اس حوالے سے دو رائے نہیں ہے. اور سندھ میں جو صورتحال ہے اس وقت, جس طرح سندھ کے عوام کے حقوق پہ حملہ ہے, سندھ کے ہاری کے حقوق پر حملہ ہے, سندھ کے پانی کے حوالے سے جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے, وہ ہم نے خان صاحب کو بتایا کہ پورا سندھ اس وقت سراپا احتجاج ہے. ہم نے وعدہ کیا ہے سندھ کے عوام سے, خان صاحب بالکل ہمارے ساتھ اس وعدے پہ کھڑے ہیں کہ ہم سندھ کے حقوق کے لیے لڑیں گے. اس وقت تو شاید ان کے علم میں نہیں تھا سر, فیصل چودھری صاحب نے ملاقات کروا دی تھی. ہاں جی, بشرا بی بی جو ہیں ہاں جی, ان کی ملاقات ہو چکی. جی ہاں, لیکن میں تو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ بھائی جو بشرا بی بی ہیں اسی جیل میں ہیں, اور ایک ان کے مقدمے بھی ایک سے ہیں اور شریک ملزم ہے ایک دوسرے کے ساتھ, تو ان کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دینی چاہیے. یہ ایک بڑا غیر انسانی معاملہ ہے. پہلے نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور مریم بی بی جو تھیں وہ ان کو گرفتار کیا گیا ان کی آنکھوں کے سامنے, اور مریم بی بی کو اپنے باپ کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں تھی. اس وقت بھی ہمیں بڑی شقاوت نظر آتی تھی اس بات میں. اور ابھی جو بشرا بی بی ہیں, جب وہ بھی اسی جیل میں ہیں, اسی مقدمے میں شریک ہے ملزم کے طور پر جو خان صاحب کے خلاف ہیں, تو خان صاحب کو ان کے ساتھ رہنے کی اجازت ہونی چاہیے. میاں بیوی اکٹھے رہیں گے تو زیادہ ان کے وہ بھی ذرا آسودہ رہیں گے, اور ایک انسانیت کا تقاضا بھی یہ ہے نا. تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ اس طریقے سے لوگوں کو تنگ کریں اور ان کے اعصاب پر یعنی چرکے لگائیں. تو یہ بات تو بشرا بی بی سے تو ملاقات نہ صرف ہونی چاہیے بلکہ اکٹھے ان کو رہنا چاہیے, اور یہی ایک انصاف کا تقاضا ہے. یہ بھی خبر آئی نا سر کہ بشرا بی بی کے آنے کے بعد سے وہ جو اخراجات ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں, اور تقریباً 2 لاکھ روپے ماہانہ جو ہے خرچہ بڑھ گیا ہے خان صاحب کا کھانے پینے کا. 2 لاکھ ہو 4 لاکھ ہو, بشرا بی بی نے کو اپنے مطالبے پہ کہا ان کو جیل رکھا گیا. کیوں رکھا ہے جیل میں؟ ان کو ضمانت کروائے, ان کی باہر جانے دیں. ان کو حکومت کو کہنا چاہیے ان کی ضمانت کی جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ آپ مقدمہ بھی قائم کریں, لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی بنے, ان کو جیل میں بھی رکھیں, پھر اس کے بعد اس طرح کی خبریں جاری کریں کہ اتنے پیسے لگ گئے, اتنے پیسے لگ گئے. تو جتنے مرضی پیسے لگے, بشرا بی بی جو ہے وہ اپنی فرمائش پر جیل میں ہیں, اور خان صاحب جو ہے وہ اپنی فرمائش پہ جیل میں ہیں. کچھ آپ ان کے خرچے کا حساب کر رہے ہیں, آپ ان کو چھوڑیں, آزاد کریں ان کو, ان کو اپنا خود وہ اپنا خرچہ اٹھائیں گے. انہوں نے آپ سے کون سی درخواست کی ہے؟ تو یہ جو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں یہ وہ اس طرح کی بہودگی کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور ان کے جو سرپرست ہوتے ہیں وہ بھی ان کو اس طرح حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے, رسوائی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا. ٹھیک. اچھا سر, یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک اور خط جو ہے وہ چیف جسٹس کو لکھا جائے. اب ایک خط پہلے لکھ چکے ہیں 350 صفحات کا, کس کو؟ پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کو. بھئی ان کی مرضی ہے, جتنا مرضی خط لکھیں, قلم بھی ان کا ہے, سیاہی بھی ان کی ہے, کاغذ بھی ان کا ہے. چیف جسٹس کو ایک خط لکھیں, 2 لکھیں, 3 لکھیں, 4 لکھیں, لکھتے چلے جائیں, اور کسی کو اور کو لکھیں, جس کو چاہیں لکھیں. یعنی قیدی جو ہے اس پر یہ تو پابندی نہیں ہے کہ وہ خط نہیں لکھے گا, خط لکھنے کی تو پابندی نہیں ہے. اس میں تو کوئی ایسا معاملہ. اصل بات یہ ہے کہ جیلوں کے اندر ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ کوئی شکایت واقع نہ ہو. اب وہ جھوٹی شکایتیں بھی کر دیتے ہیں. یعنی عمران صاحب کو خود بھی ہنسی آئی کہ بھئی اب ان کے جیل میں وہ کہتے ہیں میں تو بڑا پرسکون ہوں, آرام سے رہ رہا ہوں. ان کے قط کاٹ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پرسکون طریقے سے رہیں. اب جو اس کے بارے میں طرح کی باتیں اڑاتے ہیں وہ بھی ایک بیہودہ لوگ ہیں, اور وہ اپنا جیسا سمجھتے ہیں اپنے لیڈر کو بھی, وہ سمجھتے ہیں اس طرح سے کوئی ہمدردی بٹور لیں گے. بھائی ہمدردی جس کو آپ کے ساتھ ہونی ہے وہ ہونی ہے. تو اس طرح کی یہ اپنے جو فالوورز ہیں خان صاحب کے, ان کو بھی چاہیے کہ بے پر کی نہ اڑایا کریں.
جو خاص طور پہ بیرون ملک بیٹھے ہیں، اور وہ فیصل چودھری صاحب بھی تو ہر وقت جب ملاقات نہیں ہوتی ایک ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں. تو یہ ان کو بھی چاہیے ٹھہراؤ پیدا کریں، اور عمران خان صاحب کی شخصیت جو ہے اس پہ اپنے داغ نہ لگایا کریں اپنی اس طرح کی اونگی بونگی گفتگو سے. سر ایک چیز انہوں نے اور کہی سلمان اکرم بجاج صاحب نے کہ جی جو یعنی کہ لوگ عمران خان نے لوگوں کی پارٹی میں واپسی کے لیے موقع دینے کا کہا ہے، اور فردن لیکن ساتھ میں یہ جو ایک تاثر مل رہا ہے وہ یہی کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ تو سمجھ لیں فارغ، ان کی واپسی کا کوئی امکان نکلے ہیں نہیں ہے. لوگ، ان کو موقع دینا چاہیے صفائی کا، وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں، اپنی پٹیشن دائر کریں. جب خان صاحب جو مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھئی فوجی عدالتوں میں مقدمے نہیں چلنے چاہیے اور سول عدالت میں چلنے چاہیے، پر ایک نیچے اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے، تو پھر ان کو بھی تو اپیل کا حق ہونا چاہیے نا. جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں وہ اپنی پوزیشن واضح کر سکیں، یا اگر معذرت کا اظہار کر سکیں یا ندامت کا اظہار کر سکیں، اور آئندہ یقین دلائیں کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے. ایک ایشو جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ بتا بھی چکے ہیں، وہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہی کہ 26ویں ترمیم پر جو لوگ جو نہیں آئے ان کو نکالنے کا. جو لوگ نہیں آئے انہوں نے پارٹی کو نقصان نہیں پہنچایا، صحیح، کیونکہ ان کا ووٹ نہ آ کر بھی انہوں نے ووٹ نہیں لیا. وہاں تو آنا تھا اور ووٹ دینا تھا. جو لوگ غیر حاضر رہے انہوں نے بھی ووٹ نہیں دیا، جو لوگ حاضر تھے انہوں نے بھی ووٹ نہیں دیا. پھر کس بات کا اعتراض ہے؟ پھر ان کو ادارے وجو کا نوٹس جاری کریں، وہ اپنا جواب دیں گے. ان کا ایک دلیل مضبوط ہے ان کے پاس، اپنا دفاع کر سکتے ہیں. تو جو پارٹیوں کے اندر بھی انصاف ہونا چاہیے، پارٹیوں سے باہر بھی انصاف ہونا چاہیے. تو تحریک انصاف کا تو تقاضا ہے نا کہ اپنے کارکنوں کو انصاف دے. تو ہماری جس طرح عدالتیں ہیں بعض اوقات تو وہ پھر اپنے ججوں کو انصاف نہیں دے پاتی. اب وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اب ان کا معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں ہے. ہونا چاہیے کہ اس کو پرائیورٹی کے طور پر سنا جائے کہ بھئی آیا وہ حلف کے بغیر اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں، اور اگر جاری نہیں رکھ سکتے تو پھر فوری فیصلہ کریں، سماعت کریں، مقدمہ سنیں. کانسٹیٹیوشنل بینچ نے سننا ہے تو وہ سنیں. جب آپ چیزوں کو التوا میں ڈالیں گے تو پھر تو شکایت بھی پیدا ہوگی، سوالات بھی پیدا ہوں گے، شکوک و شبہات بھی ہوں گے. تو بھئی بات اس میں کیا ہے؟ بڑا سیدھے طریقے سے بات ہے. ایک نقطہ پیدا ہوا ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں، اور ایک بے چینی ہے سارے قانونی حلقوں میں، وکلا کے حلقوں میں، ججوں کے حلقوں میں. اس کو رفع کر دیا جائے، اس کو سن لیا جائے اور سنوائی اس کی ہو جائے. تو درست ہے، پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو جس کو قبول ہوگا اور جس کو نہیں قبول ہوگا بس سارے اطمینان سے بیٹھ جائیں گے.